اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میری قابل احترام مدرسات، معلمات اور میری بہنوں اور بیٹیوں اور حضرات علماء کرام اور مسلمان بھائی اور بچوں، یہ مجلس ذکر ہے اور مجلس ذکر کا عام تاثر جو مسلمانوں کے ذہن میں ہے وہ اس کے بدلے کوئی نیکی کمانا ہے، ثواب کا حصول عام طور پر ذہن میں ہوتا ہے ذکر سے. بے شک ثواب ایمان کا حصہ ہے اور یقیناً ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی تعلیمات کے اندر ذکر کا معنی بہت بلند ہے، اور یہ اسی ذکر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے انسان کو دین سمجھاتے ہیں. دین سمجھ میں تو مختلف طریقوں سے آتا ہے، جیسے آپ مدرسے میں پڑھا رہی ہیں تو یہاں بھی آپ بچیوں کو دین ہی سمجھ اور سمجھا رہی ہیں الفاظ کی صورت میں. لیکن یہ تو ہے دین کی سمجھ دلائل کے ذریعے. بھئی آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر جس کتاب کے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کا واسطہ ثابت ہو جائے تو اس کو پڑھانے سے کوئی مسلمان اس پر آگے چوں چرا نہیں کرتا، اور اس کو اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ بھئی یہ بات سچی ہے. تو یہ دین کا علم جو ہے یہ بھی انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. لیکن انسان کے جسم میں ایک اور یہ دماغ جو ہے یہ اس کو محفوظ رکھتا ہے. لیکن کسی چیز کو سمجھنے کے لیے دماغ سے زیادہ عام ترین چیز انسان کا دل ہے. اس کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ دل کا کام ہے. علم بے شک صحیح ہو لیکن دل ہی اس کو صحیح نہ سمجھے، جیسا کہ مشرکین کے ساتھ ہوا. ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے، بھئی اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو اس کو اگر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میں کہوں تو میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آپ ساری زندگی ہم نے آپ کے ذات مبارک میں سوائے صداقت اور امانت کے کوئی چیز نہیں دیکھی. ابو لہب اوپر چڑھا اور اس نے نیچے دیکھا تو کوئی لشکر نہیں تھا. واپس اتر آیا تو اس نے اتنے وثوق کے ساتھ کہا، اعتماد کے ساتھ کہا کہ اگرچہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن میرے بھتیجے کی زبان اتنی سچی ہے کہ اگر مجھے آنکھوں سے لشکر نظر نہیں آیا تو میں پھر بھی ان کی بات مانوں گا کہ لشکر موجود ہے. یہ وہ دلیل، یہ اس نے عقلی دلیل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا صادق اور امین ہونے کی حیثیت سے. یعنی اس کی عقل جو تھی اور دل بیک وقت ساری بات آپ کی صداقت اور امانت کی پوری سند دے رہے تھے. جب آپ نے اتنا اطمینان کر لیا تو آپ نے فرمایا وقولوا لا الہ الا اللہ، پھر پڑھو لا الہ الا اللہ. تو اب فوراً وہی ابو لہب نے جو پلٹا کھایا وہ اس کی عقل نے تو نہیں کھایا، دل نے پلٹا کھایا. عقل تو مان چکی تھی کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو کلمے میں بھی تو صداقت اور امانت تھی، اس میں پڑھ لینے میں کیا شک تھا. جو اس نے کہا کہ بھئی ہمیں ذلیل کرنے کے لیے پہاڑی پہ بلایا آپ نے، یہ جملہ اس نے دل کے کہنے پہ کہا تھا، عقل کے کہنے پہ نہیں کہا تھا. تو یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا کرتا ہوں کہ یہ جنگ ہمارے اندر بھی جاری رہتی ہے، مسلمان کے اندر بھی یہ جنگ جاری رہتی ہے کہ اس کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ دین کا ہر جملہ ہر چیز صحیح ہے، لیکن دل نہیں مانتا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، اور پھر مانتا بھی اگر ہے تو بہت تھوڑے سے حصے کو مانتا ہے. تو آج جو یہ فقیر بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دین پر چلنے کے اعتبار سے 3 قسم کی سوچیں ہیں. آدمی دین پر چلتا ہے، دین کو اختیار کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو جیسے جیسے اختیار کرتا ہے ویسے ویسے دین اس کو یہ جو چیز پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ عمل کرنے سے آنے لگ جاتی ہے. لیکن وہ جو محنت
دین پر چل کے کر رہا ہوتا ہے وہ عام طور پر دو میں سے کوئی ایک سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے. یا تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ میرے اللہ کے احکامات ہیں, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو مجھے دنیا میں بھی تنگی آئے گی اور آخرت میں بھی تنگی آئے گی. یہ سوچ ہوتی ہے مسلمان کی عام طور پر. اور دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی اس میں دین پر چلنے میں بڑا فائدہ ہے, دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو وہ فائدے کو سامنے رکھ کر کے دین پر چلتا ہے. بھئی ایک نماز پڑھوں گا تو اتنی کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی, ایک دفعہ ذکر کروں گا تو اتنے لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی, جنت میں یہ محل تیار ہو جائے گا, یہ درخت میرے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھوں گا تو درخت لگ جائے گا. یہ بھی 100% صحیح باتیں ہیں, جس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے, اور ایسا ضرور ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. مگر ایک اور طبقہ بھی ہے دین پر چلنے کی, ایک اور سوچ بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی. وہ سوچ اس میں بھی خوف اور اس کا پہلو تھا, لیکن وہ خوف کا پہلو نقصان کے حوالے سے نہیں تھا. وہ خوف کا پہلو اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین پر چلایا صرف اس لیے کہ پوری کائنات میں واحد ایک ہی ذات ایسی ہے جس سے اس کے ماننے والے کو شدید محبت کرنی چاہیے. یعنی محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے پوری کائنات میں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. یہ پیغام دیا صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, گویا اللہ کی محبت کی طرف کھینچا. اور یاد رکھیے, میں پہلے بھی ہر دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں, دل کو جو دین سمجھ میں آتا ہے, دل کو وہ محبت کے راستے سے سمجھ میں آتا ہے, دلائل کے راستے سے نہیں سمجھ. عقل تو کبھی بھی رد نہیں کرے گی. جب آپ عقل سے دین کو سمجھائیں گے تو وہ رد نہیں کر سکے گی, لیکن دل کے اندر تردد اور شک رہے گا. تو محبت کا, اگر آپ خوف کے راستے سے چلیں گے تو دین کے وہ سارے مقامات سمجھ میں نہیں آئیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں. اگر آپ ادلے بدلے کی صورت میں اللہ سے کچھ لینے کے لیے دین پر چلیں گے تو بھی دین کے وہ سارے مقامات سمجھ میں نہیں آئیں گے دل کو. ہاں, اگر آپ اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیں اور محبت کی وجہ سے اس کا کہنا مانیں, پھر دین کے سارے مسائل سمجھ میں آئیں گے. یہ فقیر اس مختصر مجلس میں چند مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرے گا. رات بھی اس فقیر نے افغانستان کی جو فتح تھی اس کے پیچھے جو جذبہ تھا, اس فتح کے جو اعمال تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پورے, بلکہ وہ پورا رکوع ہی افغانستان کی جنگ کو اللہ نے بیان کیا, پورا رکوع. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, وہاں سے کہانی شروع کی اللہ تعالیٰ نے قصہ سنانا, اور فإن حزب اللہ هم الغالبون کے اوپر یہ قصہ 20 سال کی جو جنگ تھی, مسلمانوں کا حال اور طالبان کا حال اور کفار کا حال جو تھا, یہ پورے کا پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے گویا اس کی تصویر کشی کر دی اس پورے رکوع میں. تو میں متوجہ یہ کرنا چاہ رہا تھا سامعین کو کہ یہ افغانستان کی جو فتح ہے طالبان کی, یہ اصل میں مسلمانوں کی فتح ہے, اور اس فتح کو عام مسلمان جہاد کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے 20 سال تک جہاد کیا, ڈٹے رہے, اور کفار بھی اس کو اسی نظر سے سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی جو استقامت تھی اپنے کام کے اوپر, وہ بھی ہماری توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں کفار بھی. لیکن اس کے اسباب وہ نہیں تھے. اس کے اسباب وہ 4 اعمال تھے جو اس آیت میں اللہ نے فتح کے لیے بیان کی. اکرام مسلم, کفر اور کفر کے طریقوں سے نفرت اور سختی, اور اتنی سختی کہ اگر کفر اسلام کو مٹانے کے لیے آ جائے تو پھر اس کے لیے مال اور جان قربان کر دینا. اور تیسرا یہ کہ دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے پہ, دین کے مطابق زندگی گزارنے میں, اپنے ماحول کے اندر دین کے مطابق زندگی گزارنے میں کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کرنا. کوئی کیا کہتا ہے, میں نے تو دین پر چلنا ہی چلنا. تو انہوں نے اس کو نافذ کیا پوری مملکت کے اوپر, پہلے بھی اور اب بھی. تو یہ اعمال اللہ نے خود اس آیت کے اندر بیان فرمایا, لیکن پیچھے جذبہ بھی بیان کیا. یہ چیز کن کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے
ان کو یہ اکرام مسلم سمجھ میں آتا ہے، ان کو کفر کی سے نفرت ان کے دل میں حقیقت میں پیدا ہوتی ہے، جان اور مال وہ قربان کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ کی محبت میں یہ فرق ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا تعارف مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں کروایا ہے۔ تو یہ فقیر آج اسی حوالے سے سمجھانا چاہے گا کچھ نکات صرف اشارے کے طور پر، کہ ہمارے دین کا ہر حکم، ہمارے دین کا ہر حکم جو ہے وہ انسان کو، کیونکہ یہ دین جو ہے اس کا تعارف کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ میں نے یہ دین مجھے کیا دے گا دنیا میں، تو ہر مسلمان کو تین باتیں یاد رکھنی چاہیے آج کے دور میں، کیونکہ پوری دنیا میں اب یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ طالبان جو ہیں یہ زبردستی دین کو نافذ کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو زبردستی پردہ کروا رہے ہیں، مردوں کی زبردستی داڑیاں رکھوا رہے ہیں، تو یہ تو زبردست، یہ تو شدت پسندی ہے دین کے اندر۔ وہ مسلمان جملہ کہہ سکتا ہے جو دین کو نہ سمجھا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا تعارف 3 الفاظ میں کرایا کہ یہ دین دنیا کے اندر انسان کو 3 نعمتیں دے گا دنیا کی زندگی میں۔ ایک تو اس کو امن دے گا، اور دوسرا جب وہ اس امن کے مطابق عمل کرے گا تو اس کو سلامتی عطا کرے گا، اور تیسری چیز کہ اس کی زندگی میں حسن اور خوبصورتی آ جائے گی، اعمال میں بھی خوبصورتی اور معاشرت میں بھی خوبصورتی۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے اپنے دین کے بارے میں بیان فرمائی۔ تو جس آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دین سے امن آئے گا، دین سے ہی دنیا اور دنیا کی نعمتیں سلامت رہیں گی، اور دین سے ہی ہماری زندگی میں حسن آئے گا، تو خود سوچئے کہ اس کو کون پاگل چھوڑے گا اس چیز کو؟ یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے، بلکہ بھائی امن ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اپنی چیزوں کی سلامتی۔ یہ حملہ جو کیا جاتا ہے، کفار نے جو حملہ کیا، تو انہوں نے نعرہ تو یہ مارا کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ نعرہ نہیں مارا بھی امریکہ نے کہ ہم نے امن قائم کرنے کے لیے ہم نے جنگ، عراق کے اوپر ہم نے حملہ کیا امن قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کو تو امن کا معنی نہیں معلوم، ہمیں معنی معلوم ہے، تو ہم اپنے امن کو پہلے خود کیوں نہ سمجھیں؟ یہ تو ہمارا دین ہے، ہمیں دین امن، سلامتی اور حسن سکھا رہا ہے زندگی کے اندر۔ تو جب ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں گے، لیکن یہ بات سمجھ میں آئے گی کیسے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے محبت کرنا سیکھیں۔ اس لیے محبت کے لیے جو 2 بڑے بڑے اعمال اللہ تعالیٰ نے نتائج کے اعتبار سے بیان فرمائے، ایک تو اسی آیت کے اندر جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اور دوسری آیت جو اس فقیر نے ابھی پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ گویا خلاصہ ہے پورے دین کو سمجھنے کا یہ آیت، اور وہ تفصیل ہے اس کی، وہ آیت اس کی تفصیل ہے، یہ خلاصہ ہے کہ اے نبی کہہ دیجیے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور ہر محب یہ چاہتا ہے کہ جس سے میں محبت کروں وہ بھی مجھ سے محبت کرے، یہ ہر محب کی خواہش ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کو بھی ہم سے محبت ہوگی، یہ ہم گمان کر بیٹھتے ہیں، اگرچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو محبت ہم سے ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی شدت کے حساب سے سمجھتے ہیں کہ جتنی ہمیں اللہ سے دل میں محبت محسوس ہو رہی ہے، اللہ کو بھی شاید اتنی شدت سے محبت محسوس ہو رہی ہو۔ یہ ہمارا وہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت کی ناقدری نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میں تم سے محبت نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، آؤ مجھ سے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھو۔ فاتبعونی کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ سے محبت کرنی کیسے۔ تو اب اتباع کے اندر سارے کا سارا دین آ گیا کہ نہیں آیا؟ میرے پیچھے چلو، میرے طریقے کو دیکھو، میرے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ تمہیں بتائیں گے۔ یہ فقیر ان میں سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر 4 چیزوں کو یہ فقیر اجمالی طور پر عرض کرتا ہے. پہلی چیز تو ہے عقیدہ توحید. محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے اس کو اکیلے ایک جاننا یہ ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کے اندر وہ خود، ہر انسان کافر ہو اس سے بھی یہ سوال کیا جائے اور مسلمان سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم دنیا کے اندر اپنی ساری ضروریات اور خواہش خود پوری کر سکتے ہو؟ تو جواب دے گا نہیں، میں تو بہت سارے لوگوں کا محتاج ہوں، خود اپنی زندگی میں بھی میں بہت سارے لوگوں کا محتاج ہوں. تو اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی تمہاری ضروریات پورے کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو تمہاری ضروریات مختلف جگہوں سے پوری ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کوئی ایک آدمی تمہارے پاس ایسا آ جائے جو ہو ایک ہی اور وہ تمہاری ساری ضروریات پوری کر دیں. بتاؤ تمہاری کیا پسند ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ بھئی ہر ایک کو الگ الگ کام کہنے کی بجائے اگر ایک آدمی کو سارے کام کہہ دیے جائیں تو یہ فطرت انسانی میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو فتبعونی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنی تمام ضروریات کے لیے اس کو وحدہ لا شریک سمجھنا چاہیے. یہ فطری تقاضا ہے توحید کا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف انبیاء کے ذریعے یہی کرا ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا بہت سارے لوگوں کے ساتھ کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرنا دنیا میں یہ عقل مندی ہے، یا کوئی ایک ذات تمہیں ایسی مل جائے جو ہو بھی اکیلی اور ساری ضرورتیں پوری کرنے کے اوپر قدرت بھی رکھتی ہو؟ بتاؤ. یہ انہوں نے غیر مسلموں سے پوچھا نا سوال، تو ان کو فوراً سمجھ میں آ گئی یہ بات. تو یہ جو دین کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے اتباع کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی میرے طریقے سے دین کو سیکھو گے، میرے طریقے پر چلو گے، تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا. میری ایک ایک سنت، میرا ایک ایک حکم شریعت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ سکھانے کا ذریعہ ہے. تو اس میں عقائد جو ہیں ان کو یہ فقیر صرف اجمالاً عرض کرتا ہے کہ جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں ہوگی اور زیادہ کیوں بڑھے گی اس کی؟ کیونکہ اس کو 3 چیزیں سمجھ میں آئیں گی دین کے اعتبار سے. ایک تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس دین پر چلنے سے میری زندگی کے اندر سلامتی داخل ہو گئی ہے، یہ اس کو نظر آئے گا. اور دوسرا اس کو یہ نظر آئے گا کہ جب میں ہر چیز میری سلامت رہ گئی ہے تو پھر اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اس سے بڑی نعمت تو دنیا میں ہے کوئی نہیں، کہ امن اور سلامتی میری زندگی میں داخل ہو گئی. اور تیسری چیز اس کو یہ نظر آئے گی کہ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت طریقہ دنیا کے اندر بسر کرنے کا نہیں. یعنی دین کے جو 3 تعارف اللہ تعالیٰ نے کروائے ہیں، امن، سلامتی اور حسن، یہ اللہ تعالیٰ نے دین 3 انداز میں ہمیں سمجھایا. تو فتبعونی گویا اجمال ہے. فتبعونی کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی سے کہ ان کو کہہ دو کہ میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے پیچھے چلنے سے اللہ تعالیٰ کے جب تم محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو دین تمہیں عطا کیا ہے وہ دین تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ دین دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے، یہ سلامتی کا راستہ ہے، اور یہ حسن، اس سے زیادہ خوبصورت زندگی کوئی نہیں ہے. مسواک. اب یہ بات اگر فقیر سمجھا سکا تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دین کا ہر مسئلہ، ایک ایک سنت، ایک ایک واجب، ایک ایک فرض، ایک ایک مستحب کے اندر 3 چیزوں سے بیک وقت محبت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. عمل ایک ہے لیکن وہ 3 چیزوں کو فائدہ، 3 چیزوں سے اس کی محبت بھی پوری ہو جاتی ہے اور اس کو سلامتی بھی اس سے نصیب ہوتی ہے. عمل ایک ہی وہ کر رہا ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات کی خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو محبت ہونے لگ جاتی ہے. مسواک. انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے گفتگو کرتے وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے. اب آج کل تو
ماؤتھ واش انگریزی خواہ لوگ بھی خرید کر کے اسی لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے دفتروں میں کام کرنا ہے، صبح سے شام تک لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا ہے، تو منہ کی بدبو انسان کی فطرت میں اس کو خود بھی محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر گزر جائے تو منہ سے بدبو آتی ہے، تو انسان اپنے منہ کی بدبو سے خود بھی ناپسندیدگی کا، خود بھی کراہت محسوس کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرے اس وقت بھی۔ تو اور تیسری بات یہ، تو یہ محبت جو ہے، یہ مسواک جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی کمی بھی پوری کر دیتی ہے، اپنی ذات سے محبت کی کمی بھی پوری کر دیتی ہے، اور مخلوق کے ساتھ محبت کی کمی بھی پوری کر دیتی ہے۔ مسواک کب کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کن کن مواقعوں پر کی؟ دیکھیے، ہم نعت خواہوں سے سنتے ہیں کہ نہیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے پہلے تو کئی دفعہ مشک و عنبر سے زبان کو دھونا چاہیے، پھر نام لینا چاہیے، یعنی جس ذات کا نام جو ہم سے محبت کرتی ہو، اس کا نام لینے کے لیے بھی فطرت چاہتی ہے کہ میری منہ سے، میں اس بدبودار منہ سے اس کا نام بھی نہ لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا، آؤ میں تم سے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاؤں، کیسے محبت کرنی۔ ذکر الہی سے پہلے مسواک، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے مسواک، نماز پر جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہو، گفتگو کرنی ہو، اس سے پہلے مسواک۔ پھر انسان کو اپنی فکر بھی رہتی ہے اپنے جسم کی، اس کو اپنے جسم سے کا بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی، اس کے اندر بھی کوئی فساد برپا نہ ہو جائے بیماری کے اعتبار سے، اس کو بھی وہ فساد سے بچانا چاہتا ہے، امن قائم رکھنا چاہتا ہے اپنے بدن کے اندر صحت کے اعتبار سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے کے ساتھ ہی پہلے مسواک کرو، تاکہ رات کو سوتے وقت انسان کے اندر کے جو غبارات تھے اس نے منہ کو مقدر کر دیا ہوگا، تو اس لیے اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ مسواک فرماتے تھے، بعد میں وضو فرماتے تھے، وضو کے ساتھ مسواک علیحدہ فرماتے تھے۔ اب اس مسواک سے انسان اپنے معاشرت کے اندر بھی جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جب گھر کے اندر داخل ہونے لگو تو مسواک کر کے پھر گھر والوں سے ملاقات کرو، جب گھر سے باہر نکلنے لگو تو تم نے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے تو گھر سے باہر نکلتے وقت مسواک کر کے باہر نکلو، جب اپنی بیوی کے قریب ہو کر کے باتیں اس سے کرنی ہے تو علیحدہ مسواک کرو، خوشبو بھی لگاؤ، ایک ہی عمل ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور ادب کا طریقہ سکھا دیا کہ نہیں، کہ اللہ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، کہ سب سے پہلے اس کا ذکر کرنے سے پہلے بھی آدمی یہ سوچے کہ کس بڑی ذات کا میں نام لے رہا ہوں اس زبان سے۔ تلاوت سے پہلے مسواک، ذکر سے پہلے مسواک، نماز سے پہلے مسواک، پھر کھانا کھانے سے پہلے انسان نے بہت ساری جگہوں پہ گھوما ہوتا ہے تو اس کے منہ کے اندر کئی ذرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کھانے کے ساتھ چلے جائیں تو اس کے جسم میں فساد پیدا ہو جائے بیماری کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے بھی مسواک کر کے پھر کھانا کھاؤ، تاکہ یہ کھانا تمہارے اندر جا کے امن پیدا کرے۔ یہ امن اور سلامتی کا مطلب سمجھیے، فتبعونی سے۔ امن ہتھیار سے نہیں آئے گا، امن آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، مستحب فرائض اور واجبات سے امن آئے گا، اور اس سے ہم بھی سلامت رہیں گے، یعنی ہمارا جسم بھی سلامت، ہمارا تعلق اللہ سے بھی سلامت، ہمارا تعلق لوگوں سے بھی سلامت۔ ایک ہی عمل ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو تقاضا تھا وہ پورا کر دیا کہ نہیں، کہ اللہ کا نام لینے سے پہلے مسواک کر کے اس کا نام لو، تو یہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور بڑھانے کا ذریعہ بنے گی کہ نہیں۔ پھر جب بیوی یہ دیکھے گی کہ میرا شوہر، کیونکہ ہم اس کی فطرت سے واقف نہیں تھے، اس کی فطرت بہت نازک طبع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کی طبیعتیں اور فطرتیں بہت نازک ہیں، وہ جنت سے آئی ہے، جنت کا تحفہ ہے تمہارے لیے، تو اس کے قریب جانے سے پہلے مسواک کر کے جایا کرو، خوشبو لگا کے بیوی کے پاس بیٹھا کرو۔ کون سی خوشبو؟ جو اس کو پسند ہو، تمہیں نہیں۔ اب بتائیے، اس کو ہم صرف سنت سمجھ کے ٹال دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ اعمال صرف ایک مسواک، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس سے بہتر کوئی اظہار ہو سکتا ہے بندے کی طرف سے؟ کیونکہ ہم تو اس کا نام ہی لے سکتے ہیں نا اس دنیا میں، تو نام لینے کے لیے بھی منہ کو اتنی دفعہ صاف کرنے کا حکم دیا بار بار کہ اس کی ذات کی بڑائی اور اس کا ادب
انسان کا جی، اس لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل امین نے منہ کو صاف رکھنے کا، مسواک کرنے کا اتنی تاکید فرمائی، اور میں اتنی شدت سے مسواک بار بار کرتا تھا کہ مجھے لگتا تھا میرے مسوڑے چھل جائیں گے۔ وہ کس کا نام لیتے تھے ہر وقت؟ تو اصل میں جس زبان سے اللہ کا نام لینا، جب آدمی اس کی پہلے ذات کی بڑائی کو سمجھے، اس کی محبت اپنی طرف دیکھے کہ اس نے مجھے بنایا کیا ہے اور مجھے دیا کیا ہے دنیا کے اندر، جب اس کی محبت کو ایسے نہیں ہم محسوس کر سکتے، اس کی محبت کو ہم اس کی نعمت سے محسوس کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں زمین پر اپنا نائب بنا دیا۔ یہ اس نے اپنی محبت کی وجہ سے کیا یا ہم سے مشورہ کیا تھا؟ تو اب اس کی محبت کا جواب مر مٹنے سے پورا ہوگا؟ یہ جو اس نے ہم پر انعام کر دیا، تو اس کے بدلے تو ہم سب کچھ لٹا دیں اس کے لیے، تب بھی ہم اس کی محبت کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان کو بتا دو کہ مجھ سے سیکھو اللہ سے محبت کیسے کرنی۔ پردہ، یہ عورت کو بعض اعمال ایسے ہیں جو بظاہر ابتدا میں ان کے امن اور سلامتی اور حسن محسوس نہیں ہوتا بندے کو، جیسے کہ تعلیم انسان حاصل کرتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے دین کی، تو دین کی تعلیم کے دوران اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو مجاہدے کا سفر ہوتا ہے، اس کے اندر چیزوں کا حسن نہیں کھلتا اس کے اوپر، لیکن جب وہ جب مکمل کر لیتا ہے پھر اس کو اس کا فائدہ اور کمال نظر آتا ہے اس تعلیم کا۔ بالکل اسی طریقے سے شریعت کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا فوری طور پر امن، سلامتی اور حسن فوری طور پر نظر نہیں آتا، لیکن ان کا انجام اس کو حسین نظر آتا ہے، انجام کے لحاظ سے وہ چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ عورت کا پردہ، فطرت انسانی، میں مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں کہ عورت کے پردے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ عورت کے پردے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ عورت صرف چہرہ کھول کے اگر غیر مرد کے سامنے آ جائے تو اس کے جسم کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، دیکھتے ہی یا امن پہ رہے گا اس کا جسم اور دل۔ عورت کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کے دل میں فساد پیدا ہو جائے گا یا امن قائم ہوگا اس کے دل میں۔ اور اگر وہ بغیر پردے کے آئے، سوچئے اگر وہ بغیر پردے کے آ جائے تو پھر کتنا فساد برپا ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے 2 مرتبہ یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی اپنی تقریروں میں کہ اس وقت عورتوں کے اوپر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، جنسی جرائم اس وقت دنیا کے اندر ہیں، وہ عورت کے لباس سے تعلق رکھتے ہیں۔ عورت اپنا لباس درست کر لے تو اس کی عزت محفوظ ہو جائے۔ تو یہ پردہ اصل میں عورت کی عزت کو امن اور سلامتی دینے کے لیے تھا، یہ کوئی ثواب اور گناہ کا اس سے مسئلہ تھا؟ یہ تو اس کو معمون بنانے کے لیے تھا۔ اب ابتدائی طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو یہ پردہ جو ہے، یا مرد کو کسی عورت کا پردہ کرنا اچھا نہ لگتا ہو، لیکن جب وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ دیکھے گی عورت، تو اس وقت اس کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گویا پردے کے اندر ایک قلعے کے اندر محفوظ کر دیا۔ پردے کو وہ اپنے لیے قلعہ سمجھنے لگ جائے گی۔ جب بھی باہر نکلے گی پردہ کر کے اور پورا نقاب کر کے، تو ایسا لگے گی کہ میں ہر طرح سے محفوظ ہو گئی۔ تو یہ پردے کا مسئلہ، ہمارے ایک سابق صدر گزرے ہیں مشرف صاحب، ان کے زمانے میں ذرا کچھ بے حیائی کو فروغ دیا گیا تھوڑا، تو جمعیت علماء اسلام کے نے اعتراضات کیے، خاص طور پہ یہ جو اشتہارات لگے ہوتے ہیں عورتوں کے، یہ ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ کے حوالے سے، اس میں عورتوں کی بہت تشہیر ہو رہی تھی، ان کی تصاویر کی۔ تو مشرف صاحب نے ان کو خوب فروغ دیا، بھئی ہر اشتہار کے اندر عورت ہونی چاہیے۔ تو حافظ حسین احمد صاحب نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ اشتہارات کے اندر عورتیں جو ہیں، یہ تو انسان کے ذہن کو اور دل و دماغ کو بہت زیادہ منتشر اور خراب کرتی ہیں مردوں کو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو معاشرے کے اندر بدامنی پھیلے گی۔ تو مشرف صاحب نے کہا کہ بھئی جن لوگوں کو اس نے طنز کیا، انہوں نے کہا، انہیں سمجھا کہ یہ مولوی جو ہیں یہ شاید پردے کے پیچھے پڑ گئے،
اس نے کہا کہ جن مردوں کو عورتوں کی تصویریں دیکھ کے کچھ ہونے لگ جاتا ہے ان کو چاہیے اپنا علاج کرائیں. مشرف صاحب نے کہا کہ جن مردوں کو عورتوں کی تصویریں دیکھ کے ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے ان کو چاہیے کہ اپنا علاج کرائیں. یہ جواب درست تھا ان کا. حافظ حسین احمد صاحب نے اس سے اونچا جواب دیا، فرمایا جن مردوں کو عورتوں کی تصویریں دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے. تو یہ پردہ جو ہے یہ عورت کے عزت کی سلامتی اور امن کا ضامن ہے یا کسی اور چیز؟ اور اس کا نتیجہ، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نتیجہ ہے کہ عورت کی عزت محفوظ رہ جائے ساری زندگی. کیونکہ خوف کن تین چیزوں کا ہوتا ہے؟ مال، جان اور عزت، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. اور دین ان تینوں چیزوں کی سلامتی دیتا ہے. دین جو ہے وہ آپ کی ذات کا بھی ضامن ہے، اس کو بھی امن مہیا کرتا ہے، اس کی سلامتی کا بھی ضامن ہے اور حسین زندگی کا ضامن ہے. معاشرت کے داڑھی، مرد کے لیے داڑھی جو ہے اس وقت زمین دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو پھیل رہا ہے وہ ہے عورتوں کا عورتوں سے نکاح کی طرف رغبت اور مردوں سے مردوں کی طرف نکاح کی رغبت. یہ اب قانون بنتا چلا جا رہا ہے، یہ اب ڈھکی چھپی چیز نہیں، کیونکہ اس کو قانون کی شکل دی جا رہی ہے. انسان اتنا فسادی ہو گیا ہے، اپنی فطرت سے اتنا ہٹ گیا ہے کہ وہ مرد جو ہیں اب وہ عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف مائل ہو گئے، اور عورتیں بھی مردوں کی بجائے نکاح کرنے کے عورتوں کی طرف مائل ہو گئی ہیں. تو یہ مرد کی طرف مائل ہونے کے لیے کون سی دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ فساد ان کے اندر برپا ہوا؟ ایک نوجوان بے ریش اور ایک اس کا لباس. یہ دو چیزیں اس کا، کیونکہ اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی فساد برپا ہو جاتا. اس کو سمجھنے کے لیے ہم فساد سمجھتے ہیں لڑائی جھگڑے کو، بھائی کوئی لاٹھی اٹھا لے، کوئی گالی دے. فساد تو اصل میں دل کا فساد ہے. سلامتی بھی دل کی سلامتی ہے. چوتھی دلیل، چوتھی چیز جو امن، سلامتی اور حسن کا راستہ ہے وہ لباس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین پر انسانوں کے لیے لباس اتارا، اور یہ لباس جو ہے یہ تم اس سے اپنا جسم بھی چھپاتے ہو اور اپنے مال کا اظہار بھی کرتے ہو. اور اس کے اندر لباس التقویٰ جو ہے ایسا لباس جو تمہیں فساد سے بچا کے رکھے، تمہیں سلامتی عطا کرے زمین کے اوپر، وہ لباس سب سے زیادہ بہتر ہے. لباس التقویٰ ذالک خیر. اب یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ نہیں یہ لباس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پیچھے چلو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ سکھاؤں گا. تو اس محبت کے اندر لباس بھی ایک طریقہ ہے. یعنی جب وہ لباس انسان اختیار کرے جو شریعت نے کہا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس لباس سے میں خود محفوظ ہو گیا ہوں. اور جب وہ محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کس نے یہ لباس بتایا؟ اس نے کہا تمہارے اللہ نے. تو اللہ سے اور محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں، جس نے صرف لباس کی وجہ سے مجھے دنیا کے اندر سلامتی عطا کر دی. تو ایک ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، اس لیے عورتوں کے، مردوں کے لباس کے لیے شریعت نے قید لگا دی، اور عورتوں کے لباس کے لیے قید لگا دی کہ ناف سے لے کے گھٹنے سے نیچے تک کا حصہ جو ہے یہ ایک مرد دوسرے مرد سے چھپا کے رکھے گا، یہ ظاہر نہیں کرے گا، اور اس کا چھپانا فرض کے درجے میں رکھا. اس لیے کہ یہ حصہ جو تھا یہ فساد کا سبب بنتا تھا، غیر فطری کشش کا اس کی طرف. اور پھر اس کے لیے یہ بھی دلیل، اس کے لیے یہ قید بھی لگائی دین نے، شریعت نے، کہ یہ حصہ جو جسم کا چھپایا جائے گا یہ اتنا تنگ بھی نہیں ہوگا کہ جسم کا یہ حصہ اس سے ظاہر ہو، اور یہ اتنا پتلا بھی نہیں ہوگا کہ اس سے بھی جسم کا یہ حصہ نظر آئے. اب جب جسم کا یہ حصہ چھپ گیا مرد کا دوسرے مرد کے سامنے، تو اس کی آدھی کشش سے بھی زیادہ اس کی طرف دیکھنے کا رجحان ختم ہو گیا. اور اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو وہ بالکل ہی سارے کے سارے فسادات جو دل میں اٹھنے تھے سب فساد ختم ہو، دل کو امن آ گیا. اس لیے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ 3 نوجوانوں کو کھڑا کر دیں، ایک بالکل بے ریش ہو اور سوئمنگ کاسٹیوم اس نے پہنا ہو،
بالکل نوجوان لڑکا کلین شیو، اور ایک ہو جس نے جینز پہنی ہوئی ہو وہ بھی کلین شیو ہو، وہ بھی کھڑا کر دیا جائے، اور ایک وہ بچہ ہو جس نے ڈھیلا لباس پہنا ہو، بے شک وہ 1,00,000 روپے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے ڈھیلا لباس پہنا ہو، سر کے اوپر اس کے ٹوپی ہو، داڑھی اس کی ہو، ان تینوں کو دیکھ کر کے تمام دنیا کے مردوں کے دل میں فساد کن کن کے دل میں پیدا ہو، کس کو دیکھ کے ہوگا، اور امن کس کے دل میں قائم رہے گا، صرف دیکھتے کے ساتھ۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہ طریقہ کس نے بتایا ہے تو اس طریقے کا انجام حسین ہو جائے گا کہ نہیں۔ اس لیے دین کا تعارف اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں کروایا کہ میں ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہوں جو تمہیں زمین پر امن دے گا، تمہاری ہر چیز کو، تمہاری جان مال اور عزت کی سلامتی رکھے گا یہ، اور اس کا انجام خوبصورت ہوگا۔ تم خود کہہ سکو گے کہ اس سے زیادہ خوبصورت عمل نہیں ہو سکتا تھا انسانوں کے درمیان۔ عورت کے لیے بھی اسی طرح سے اس کے لباس کو بھی یہی چیز بتائی گئی کہ عورت سے جسم کا اتنا حصہ چھپائے گی، ناف سے لے کے گھٹنے سے نیچے تک کا حصہ ماں اپنی بیٹی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، اور بیٹی اپنی ماں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، اور اپنے محرم رشتوں کے لیے بھی حدود لگا دیں کہ بال اور سینہ یہ بھی عورت کو نہیں کھولنے چاہیے، اور غیر محرم کے لیے لباس کی اور حدود لگا دی۔ تو یہ حدود لگانے کا مطلب یہ تھا کہ اس حدود کو ہم جب تک اللہ تعالیٰ کی، جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ حکم اصل میں حکم کو ہم دیکھیں گے امن سلامتی اور حسن کی نظر سے ہر حکم کو، پھر اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہونے لگ جائے گی۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھیں ذکر کے ذریعے، پھر وہ آپ کو دین سمجھائے گا کہ میرا دین جو ہے یہ امن سلامتی اور حسین ترین زندگی میں نے دی ہے تمہیں گزارنے کے لیے، وہ پھر سمجھ میں آئے گی۔ جب وہ اس طرح سے دین سمجھ میں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو جائے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمان دین کا تعارف اس نظر سے مسلمانوں میں کرائیں، ایک ایک مسئلے کو امن سلامتی اور انجام کے لحاظ سے حسن کے طور پر سمجھائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس تعلیم کا حسن نظر نہیں آتا، جب ڈگری ہاتھ میں آتی ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنی حسین محنت کی تھی میں نے۔ تو اس میں خلاصے کے طور پر 3 چیزیں سمجھائیں۔ دین کے اندر جو عقائد ہیں، ان عقائد کے اوپر اگر علماء غور فرمائیں عقائد کے اوپر، تو ان کو ایک جواب ملے گا کہ ان عقائد کے اوپر غور کرنے سے ان کا دل کہے گا کہ یہ عقائد سوچ کے اعتبار سے حسین ترین ہیں۔ عقائد پہ جب غور کریں گے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر جب علماء غور کریں گے تو ان کو لگے گا کہ اس سے زیادہ انسانی فطرت کے نزدیک کوئی اور حسین عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ذاتی اعمال، ذاتی عبادات، مسواک، روزہ، نماز، حج، قتال فی سبیل اللہ، لباس، یہ وہ اعمال پہ جب غور کریں گے تو ان کا انجام علماء کو نظر آئے گا کہ ان کے انجام کے اندر امن سلامتی اور حسن ہے، انجام کے اعتبار سے۔ اور تیسرا حصہ ہے شریعت کے اندر معاملات کا، لین دین۔ لین دین کا جو باب ہے وہ نقد امن سلامتی اور حسن ہے، نقد، اس میں انتظار کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی بھی صرف ایک مثال میں دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ 2 مسلمانوں کی ملاقات کا طریقہ، اس میں کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا، اس کو حسین سمجھنے میں، اس کو سلامتی سمجھنے میں۔ 2 مسلمان ملے تو اسلام نے طریقہ 2 عورتوں کے ملنے کا، 2 مسلمان مردوں کے ملنے کا طریقہ جو سکھایا ہمیں کہ اس طریقے سے اگر ایک دوسرے سے ملو گے تو تم دونوں کے تعلقات بھی سلامت رہیں گے اور تمہارے تعلقات کے اندر اور مضبوطی پیدا ہوگی، اور یہ تمہیں اور زیادہ، اور تمہیں لگے گا کہ یہ طریقہ بڑا خوبصورت تھا جس نے ہمیں اور زیادہ قریب کر دیا۔ طریقہ خوبصورت تھا۔ 2 مسلمان آپس میں مل رہے ہیں، ایک کو سکھایا السلام علیکم کہنا۔ اس لفظ پہ غور کر لیجئے بس، کہ تمہاری ہر چیز، تمہارا دین، ایمان،
عزت آبرو ہر چیز جو ہے وہ محفوظ رہ جائے. یہ پہلے کلمات ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہتا ہے. اس کے ان الفاظ کے سنتے کے ساتھ ہی دوسرا اس سے امن محسوس کرتا ہے اس کی طرف سے کہ نہیں، سنتے کے ساتھ ہی کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. معاملات کے اندر چاہے وہ خرید و فروخت ہو، جتنے بھی معاملات ہیں شریعت کے اندر، ان کا حسن نقد ہے. پھر آگے آئیے مصافحہ. ایک آدمی آپ سے ہاتھ ملائے، ایک ہاتھ کر کے آگے، اور دوسرا آدمی دونوں ہاتھ آپ سے ملائے. جو دو ہاتھ آدمی ملے گا، ملنے والا جو دو ہاتھ آگے کرے گا آپ سے ملانے کے لیے، وہ اپنے دل میں اس سے معمون ہو جائے گا کہ نہیں، کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ یہ دوسرے مسلمان سے عاجزی کا اظہار. یہ اکرام مسلم کے اندر اس کو عزت دینے کا اس سے زیادہ کیا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھ اس کو پیش کر دیں ملاقات کے لیے. اس سے نقد نتیجہ اخذ ہوگا. اور تیسرا نتیجہ اخذ ہوگا جو سب سے بہترین خاتمہ اس ملاقات کا کرے گا، وہ یہ کہ دونوں افراد ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں. دو مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کے السلام علیکم کہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہاتھ ملائیں، اور ایک دوسرے سے دیکھنے کے بعد جدا ہوں. چہرہ اس وقت ہٹائیں جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے. جبکہ ایک مسلمان ہاتھ آگے کرے، سلام بھی کرے، لیکن دیکھ کسی اور طرف رہا ہو، تو دوسرے کے دل میں کھٹکا ہوگا اس کے لیے کہ اس کے دل میں میرے لیے کچھ ہے، یہ میری طرف پوری توجہ سے نہیں ملا. تو ملاقات میں انجام کیا ہوا؟ حسین ہوا کہ نہیں؟ دونوں کو ایک دوسرے سے سلامتی کا پیغام ملا کہ نہیں ملا؟ تو معاملات کا جو باب ہے یہ نقد حسن، اس کے اندر نقد حسن ہے. اسی طرح سے خاوند بیوی کی ملاقات، میں نے پہلے عرض کیا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہی سب سے پہلے مرد کو چاہیے کہ السلام علیکم کہے اونچی آواز میں، اور اس سے یہ ہوگا کہ شیطان بھاگ جائے گا. پھر مسواک کرے، اور مسواک کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ ملاقات کرے، اس کو علیحدہ سے سلام کرے. بیوی کو یہ کہا گیا کہ جب خاوند کے آنے کا وقت ہو تو وہ اپنے کام کے کپڑے تیار چھوڑ دے، دوسرے کپڑے پہن لے. جو سنگار خاوند کو پسند ہے وہ خاوند کے لیے سنگار کر کے اس کے انتظار میں بیٹھی رہے، سارے گھر کے کام کاج چھوڑ دے. جب خاوند آئے اور اس کو سلام کرے تو یہ بھی اس کو سلام کا جواب دے. اور یہ کپڑے تبدیل کرنا، سنگار کر کے اس کی پسند کا انتظار میں بیٹھنا، یہ جب اس حالت میں ایک دونوں دوسرے کو دیکھیں گے تو کیا پیغام ملے گا؟ رشتہ اور مضبوط ہوگا یا ناچاکی ہوگی اس میں؟ اس لیے گھریلو ناچاکیوں سے نبٹنے کا ایک حل یہ فقیر سمجھایا کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات فطری چیز ہے، ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا سبب اصل میں محبت ہوتا ہے. اس لیے خاوند جب اپنی بیوی سے لڑے تو وہ ہمیشہ اس کے انجام کو لڑنے کے بعد یہ سوچے کہ یہ جو میری بیوی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کیا ہے. بس کیونکہ دائیا چاہیے نا، جس کو انسینٹیو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، کہ آپ کو کوئی مشکل کام کرنے کے لیے کوئی بڑا دائیا چاہیے جو آپ کو ابھارے اس کام کو کرنے کے اوپر. تو بیوی سے لڑائی کے بعد اس سے صلح کرنے کے لیے کوئی بڑا دائیا چاہیے، آپ کو بڑا جگرا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کیا سوچ کے اس سے صلح کریں؟ تو میں یہ ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ مردوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ اس دنیا کی مخلوق نہیں، یہ جنت میں دی گئی تھی، وہاں پیدا کی گئی تھی، اور ملی مجھے یہاں پر زمین کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا میرے لیے تحفہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں محبوب ترین چیزوں میں سے ایک یہ ہے جو میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو اس کا غصہ جب وہ یہ سوچے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اور بیوی کو کیا سمجھایا؟ بیوی کو سمجھایا کہ شوہر سے تم جتنی مرضی ناراض ہو جاؤ، لیکن اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک دائیا اس کو دیا گیا، ایک سوچ دی گئی. وہ سوچ یہ دی گئی کہ بیوی یہ سوچے کہ تمام رشتوں سے مجھے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی دنیا کے اندر کہ مجھے تمام رشتوں کی خدمت سے آزاد کر دیا.
اور مجھے یہ کہا گیا بس اس ایک آدمی کی خدمت کرتے رہو، تمہارے لیے ساری جنت حلال ہو گئی۔ کام کے اعتبار سے اللہ نے سارا بوجھ میرا ہلکا کر دی، نہ ماں باپ نہ بہن بھائی، میں کسی کی کوئی پوچھ گچھ نہ کروں تو مجھ پر کوئی گرفت نہیں، اس ایک آدمی کی خدمت میرے لیے کافی ہے، میری نجات کے لیے۔ دوسرا وہ یہ سوچے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں ماں ہوں، اور ماں کا بڑا درجہ ہے شریعت کے اندر۔ عورت جو ہے، اولاد جو ہے، ماں کی ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتی جو ماں نے پیٹ میں رکھ کے تکلیف اٹھائی تھی، لیکن کیا اولاد کو ماں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حالانکہ اس نے بھی تو خدمت کی ہے نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیٹے کو دیتا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے سجدہ کرے، یا بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے؟ تو بیوی کو لڑائی کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ جس سے میں لڑی ہوں اس سے صلح کے لیے وہ اصل میں داعیہ اپنے لیے اندر پیدا کرنے کے لیے بات سوچے کہ میری لڑائی کس سے ہوئی ہے، جس کی خدمت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ میرے لیے کما رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں وہ تو سمجھتی ہے کہ روٹین کی بات ہے، اس نے اپنے لیے بھی کمانا ہے، لیکن جس طرح سے وہ کما رہا ہے اور ساری کمائی کے لیے اس کی فکر اپنے بیوی اور بچے ہیں، تو اس کو وہ بیوی اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے عورت کو، کیونکہ عورت اس کی محنت کو، مرد کی خاوند کی محنت کو اس کا اندازہ نہیں کر سکتی اس کی خدمت کا، تو اس کا بدلے کے طور پہ فرمایا کہ یہ تمہاری ایسی خدمت کر رہا ہے کہ اس کی خدمت اتنی بڑی ہے کہ اگر میں تمہیں سجدے کا حکم دیتا کسی غیر اللہ کے آگے تو اس کو کہتا بیوی کو کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو۔ جب یہ دو باتیں، خاوند بیوی کے بارے میں یہ سوچے، اس کے مقام کو سوچے، اور بیوی خاوند کے مقام کو سوچے، اور سوچ کر کے جب، تو بتائیے کہ صرف یہ سوچ جو دین نے ان کو دی ہے، یہ سوچ ان کے لیے فساد کو ختم کرنے کا سبب بنے گی کہ نہیں؟ صرف سوچ، اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ۔ اس لیے کوشش کیجئے، یہ جو فقیر دعوت دیتا ہے آپ کو بار بار ذکر کی، یہ اس لیے دیتا ہے کہ ذکر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو، اور جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو جو دین سمجھ میں آئے گا وہ دین ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دین کا تعارف کرایا ہے، وہ دین سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ ہم بیعت تازہ کر لیتے ہیں، جو خواتین پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی بیعت تازہ کر لیں، اور اگر کوئی اور ہمارے ساتھ اس محنت میں شریک ہونا چاہتی ہیں تو وہ بھی ہو جائیں۔ اس لیے یہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ اس انتشار کے اندر جب کفر ہمارے دین کے اعتبار سے اعتراضات کر رہا ہے اور اپنے کاموں کو امن اور سلامتی کا میڈل پہنا کر کے، تمغہ دے کر کے، اور آگے بڑھ بڑھ کے انسانیت کی خدمت کا دعوے دار ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں اپنے تعارف کو اثر نو دیکھیں۔ یہ اس وقت کام ہے ہمارا۔ ہم سمجھیں کہ ہمیں دین اللہ تعالیٰ نے کیا بتا کے دیا ہے، اور اس کے اندر امن اور سلامتی کو پہچان، امن اور سلامتی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ امن سلامتی کیسے آئے گی، وہ اس کے احکامات کے ذریعے آئے گی۔ اس لیے میں نے اشارتاً کہا، ایسے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص میری ایک طریقے کو زندہ کرے گا اندہ فساد امت، فساد امت ہی فرمایا کہ میری امت وہ طریقہ اختیار کر لے گی جس سے زمین پر فساد پھیل رہا ہوگا۔ غور فرمائیے الفاظ کے اوپر۔ اور اس وقت وہ میرے طریقے کو زندہ کرے گا تو وہ طریقہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہوگا کہ نہیں؟ تو جو اس وقت فساد کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو زندہ کرے گا تو اس سے زمین میں فساد ختم ہوگا، اور فرمایا کہ گویا اس نے مجھے زندہ کر دیا، کیونکہ میں بھی تو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ ذرا طریقے کی بلندی دیکھیے، ایک سنت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک ایک سنت زمین کے اوپر امن قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ سر ڈھانپنا ہو، چاہے داڑھی ہو، چاہے ٹخنے ننگے رکھنے ہوں، ایک ایک سنت جو ہے، ٹخنے ننگے سے بھی سب سے بہترین علاج ٹخنے ننگے رکھنے کا جو ہے، جو ہمیں بتایا گیا، اس سے یہ کہ انسان کے اندر فساد ختم ہو جاتا ہے، اس کی ذات میں بڑائی اور تکبر ختم ہوتا ہے جو فساد کا سبب ہے۔
ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مجھے ٹخنے ننگے رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، تو میں نیچے رکھوں یا اوپر رکھوں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تو کوئی تکبر کا اظہار کسی سے نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا چلو میرے کہنے پہ آپ ایک دن ٹخنے ننگے میرے کہنے پہ رکھ لیں۔ وہ ملے مجھے کچھ گھنٹوں کے بعد، کہنے لگے یار واقعی کچھ نہ کمی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر، یعنی ٹخنے ننگے رکھنے سے مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی عیب دار ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اسی لیے تو ٹخنے ننگے رکھنے کا کہا گیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، یہ تکبر کا علاج ہے، کیونکہ تکبر سبب بنتا ہے فساد کا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے یہی کام تو کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو فساد کو ختم کرنے کے لیے ایک ایک سنت کو سمجھیں ہم، ہر سنت ہماری ذات میں فساد ختم کر رہی ہے، اور اس کا انجام حسین ہے کہ ہمیں عاجزی پیدا ہو رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں یار اس سے اتنا آسان طریقہ، اتنی بڑی بیماری اس نے ختم کر دی میرے اندر سے۔ سلام کرنا، بڑے کا چھوٹے کو سلام کرنا، یہ تکبر کے خاتمے کی نشانی ہے۔ مردوں کا عورتوں کو سلام کرنا اپنے گھر کی، یہ تکبر کے خاتمے کی نشانی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ بڑے کو کہا گیا جو اونچا چل رہا ہے اس سے کہا گیا نیچے والے کو سلام کر۔ یہ تکبر ختم، فساد کو ختم کیا ذات میں، اس کی ذات میں فساد کو ختم کیا ہے جو شر پھیلانے کا سبب تھا، ایک ایک سنت نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا۔ اس لیے یہ خواتین بھی، ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ مسواک کو رواج دیں۔ اکثر خواتین کے اندر مسواک کی سنت یا تو بالکل نہیں ہے، یا اگر ہے بھی صحیح تو وہ بہت کم ہے، اس لیے کوشش کریں کہ وہ مسواک کو بھی رواج دیں۔ کم از کم ہر نماز سے پہلے ضرور مسواک کریں، کھانا کھانے سے پہلے مسواک کریں، کھانے کے بعد مسواک کریں، رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سوئیں، صبح اٹھنے سے پہلے مسواک کریں۔ اسی طریقے سے جب اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھیں باتیں کرنے کے لیے اس وقت بھی مسواک کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ان چھوٹے چھوٹے صرف مسواک سے ہی آپ کے خانگی تعلقات کے اندر بہت بہتری نظر آئے گی، آپ صرف اس ایک مسواک سے ہی۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت بات سمجھا دیں۔ اب یہ فقیر خطبہ پڑھتا ہے، اس کو سنیں، اس کے بعد یہ فقیر بیت کے کلمات کہے گا۔ جو حضرات بیت ہونا چاہتے ہیں خواتین میں سے بھی، وہ بھی بیت کے کلمات پڑھ لیں، جو پہلے سے بیت ہیں وہ اپنی بیت تازہ فرما لیں۔ اور یہ بیت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سیکھنا ہے، بس یہ نیت کر کے اس بیت کو کریں۔